السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نماز مومن کی معراج قمری سال کے 7ویں مہینے رجب کی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کے وقت فرضیت نماز کا حکم دیا گیا، اور صرف نماز ہی دین اسلام کا ایک ایسا عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر بلند اعلیٰ مقام پر معراج کی رات ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، بلکہ اللہ تعالی نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز کی مسلمہ اہمیت و فضیلت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ صرف قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ کئی اشارہ اور کئی صراحتاً مختلف عنوانات سے ذکر کی ملتا ہے، جن میں نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور ضائع کرنے پر سخت وعیدیں ہوئی ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بارے میں قرآن کریم میں سورۃ العنکبوت کی آیات نمبر 45 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیں اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت و تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری کہ اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط و آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کی نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 153 میں ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت سامنے آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے اور نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے، اور پھر خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ و استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے۔ سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ، آندھیاں، طوفان، حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد میں تشریف لے کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ فاقہ کی نوبت آتی یا کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد میں تشریف لے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جا کر نماز ادا کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کریں، اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز کی ادائیگی اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، یعنی نماز کی پابندی کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد بانی ہے، یقیناً ان ایمان والوں نے فلاح کامیابی پائی
جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں، یہی وہ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ المؤمنون ان آیات میں کامیابی پانے والے مومنین کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور آخری صفت پھر نماز کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا درجہ ہے اور کس قدر محترم بالشان چیز ہے کہ مومنین کی صفات کو نماز سے شروع کر کے نماز ہی ختم فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث یعنی حقدار ہوں گے۔ جنت بھی جنت الفردوس جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جا رہی ہوئی ہیں۔ غرض جنت الفردوس کو حاصل کرنے کے لیے نماز کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑ بڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ سورۃ المعارج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارہ میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علامہ ابن قیم نے کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی ہی باتوں کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ بس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور وزارت یا ملازمت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ حشر ہوگا۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے یا کبھی پڑھ لیتے ہیں، وہ غور کریں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔